بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے اور اپنے زبردست سمجھائیں۔ سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ویسٹرن کی مثال دی کہ ویسٹرن میں بھی بے حیائی زیادہ ہے، لیکن سر اگر ادھر دیکھیں تو ادھر انسانیت بھی ہے سر، ادھر سچائی ہے، ادھر کرپشن کی سوچ نہیں ہے، ادھر غیبت نہیں ہے سر۔ سر اگر اس ایک مثال کو ہم ادھر رکھ کے سر باقی کو بھول جائے سر تو یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کسی بھی معاشرے کو کسی ایک وصف کی بنیاد پر اس کو تولا یا جانچا نہیں جاتا۔ یہ تو میں نہیں مانتا کہ ان میں سچائی ہے۔ انفرادی زندگی میں تو سچائیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ بحیثیت قوم بہت جھوٹے لوگ ثابت ہوئے۔ عراق پر انہوں نے کہا کہ عراق میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور پوری قوم چڑھ دوڑی اور 10 لاکھ لوگ مار دیے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں ان کے پاس، نہیں نکلے، نہیں ہیں، ہماری رپورٹ غلط تھی۔ رپورٹ جس دن پہلے دن وہ حملہ کر رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ نہیں ہے۔ تو اجتماعی رویے جھوٹے ہیں۔ امن کے نام پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ بدامنی ہے، اور اسلامی اور کمزوروں کے حقوق، ایک دوسرے کا حق ادا کیا جاتا ہے معاشرے میں، لیکن کمزور قوموں سے کیا ان کے وسائل نہیں چھینے جا رہے؟ کون چھین رہا ہے کمزور قوموں سے ان کے وسائل؟ تو یہی لوگ چھین رہے ہیں۔ تو ان میں انفرادی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق ضرور ہے، لیکن انسانیت کے حق میں ان کے پاس انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دنیا کہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پر انصاف ہوا۔ آج جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ انصاف ہے؟ کیا جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انصاف ہے؟ یہ اور کس کے ہاتھ میں ہے دنیا کے انصاف کا ترازو؟ کس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا میں ہماری بات چلے گی؟ وہ ادارے کس کے پاس ہیں؟ وہ وسائل کس کے پاس ہیں؟ وہ قوت کس کے پاس ہے؟ تو اسی کے ہوتے ہوئے دنیا میں سارے مظالم ہیں اور ساری ناانصافی ہے اور لوٹ کھسوٹ ہے۔ ہاں، خود اپنے رہنے کے لیے یقیناً انہوں نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، اور وہ تعلیمات جس میں ان کی عدالتوں سے ان کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے، یا ان کے ہاں دکاندار سچ بولتا ہے اور گاہک کو اس طرح دھوکہ نہیں دیتا جس طرح آپ کے ہاں ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ چیزیں، اور یہی یقیناً تعلیمات کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس ظاہری عروج کو دیکھ رہے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر باطل کو بھی دنیاوی عروج پر دیکھو تو ضرور اس نے حق کی کوئی بات لی ہوگی، اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ یقیناً اسلامی تعلیمات کا حصہ تھا جس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو زوال ہے۔ انہوں نے اسے کچھ اجزاء پر عمل کیا ہے، اس کے وہ نتائج دیکھ رہے ہیں اور اس کے فوائد اٹھا رہے ہیں دنیا میں، اگرچہ اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر فائدے کے لیے انسان کا ایمان اور عقیدہ اسلام پر ہونا ضروری ہے۔